بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بہت سارے عام معاملات ہیں، خارجی معاملات ہیں، پاکستان کے داخلی معاملات ہیں، سیاسی معاملات ہیں، ان پہ شیخ صاحب سے ہم بات کریں گے۔ السلام علیکم شیخ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ شیخ صاحب، سب سے پہلے جو خارجی معاملہ پاکستان کو درپیش ہے، بھارت کے ساتھ خاصی ٹینشن بھی رہی، پاکستان فوج نے فوری طور پہ اقدامات بھی کیے ہیں، بھارت کی طرف سے دھمکیاں بھی آئی ہیں، پھر ان کے وزیر اعظم نے کچھ اور بیانات دیے ہیں، ان پہ آگے چل کے بات کریں گے۔ لیکن ہمارا رویہ اور پالیسی آپ کو کیسی لگی مسلم لیگ نون کی؟ میاں صاحب نے خاص طور پہ جو کشمیر کا کیس لڑا ہے۔ میاں صاحب فزیو تھراپی کرا رہے ہیں اس وقت لندن میں 3 دنوں سے، شاید ایک آدھا دن اور فزیو تھراپی میں گزرے، استراحت فرما رہے ہیں۔ کشمیر کی تقریر ایسی ہی ہوتی ہے سب کی، بے نظیر بھٹو سے لے کے اور سب لوگوں کی تقریریں نکال لو۔ میں نے بھی یونائٹڈ نیشن میں تقریر کیا ہے اسی روسٹرم پہ۔ تقریریں وہی ہوتی ہیں جو لکھی لکھائی ملتی ہیں، اور انہوں نے تو کہا یہ دہشت گردوں کی لکھی تقریر تھی، اور جو کچھ نواز شریف صاحب نے کہا ہے سوائے ایک وانی صاحب کے مسئلے کے، اور جو کہ ایک کشمیر کی نئی داستان ہے شہادتوں کی، کیا بات انہوں نے نہیں کی ہے جی؟ کوئی بلوچستان میں ہونے والے واقعات کا ذکر کیا ہو، کوئی کراچی میں ٹریننگ اور دہشت گردی کا ذکر کیا ہو، کوئی ایسی بات کی ہو؟ اگر آپ خوش ہیں تو میں بھی خوش ہو جاتا ہوں، کیونکہ انہوں نے جناب ایک تقریر کر دی ہے، اور اس تقریر میں اس کا نوٹس کیا ہوا ہے، معاملات کیا ہوئے ہیں۔ یہ وہی نواز شریف ہیں جو ہسپتال جانے سے پہلے، آپریشن سے پہلے 2 دفعہ مودی کو فون ٹکاتے ہیں۔ ہمارے ہاں دستور ہے کوئی بڑا آپریشن ہو ماں اور باپ کو فون کرتے ہیں، اور انہوں نے مودی کو کیا، چلو اچھا کیا جو کچھ بھی کیا۔ اور ان حالات میں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کشمیر کی تقریر ہی سارے مسئلے کا حل ہے، تو پھر معاف کرنا، تقریروں سے تو کشمیریوں کا دل بہلایا نہیں جا سکتا۔ کشمیر کی گو وہ مطمئن انہیں کیا جا سکتا ہے، اور مودی نے جو تقریر کی ہے ہمارے بلوچستان پہ، ہمارے ایبٹ آباد پہ، ہمارے گلگت بلتستان پہ، اس کو منہ توڑ جواب دیں۔ اور خود انڈیا سارا کہہ رہا ہے جی کہ پاکستان کا جو جواب ہے وہ بڑا ہی دوستانہ قسم کا ہے۔ تو جنگ کا تو بھول جائیں آپ، جنگ پاکستان کے خلاف ہندوستان نہیں کر سکتا، اس ملک کی سرحدوں کو وہ نہیں چھوڑ سکتا، اس ملک کو اندر سے نقصان پہنچا سکتا ہے، اور اس ملک کو اندر سے نقصان پہنچانے کے لیے وہ ہمتاً مصروف ہے۔ اس کا ہم نے سدباب کیا کرنا ہے، ان چیزوں پہ بھی بات ہونی چاہیے سر۔ لیکن اسی وزیر اعظم کے خلاف وہاں پہ نواز شریف صاحب کے سر کی قیمت رکھی جا رہی ہے، لوگ ان کے وہاں ایسٹس کی بات کرتے ہیں، لیکن یہ وہی بھارت ہے نا سر؟ اب وہاں کے لوگ سر جی ایسی سروں کی قیمت ہوائی خبریں اور کمپنی کی مشہوری کے لیے لگوائی جاتی رہی ہیں اور لگتی رہتی ہیں۔ کیا سر اور کیا قیمت؟ آپ نے بتا دیا 1 کروڑ ادھر سے آ گیا جواب، اور ادھر سے کسی نے بلوچستان میں کہہ دیا ہم 12 کروڑ روپے دے دیں گے۔ یہ کوئی باتیں ہیں کرنے والی جی؟ جو بیان ہے وہ نواز شریف کا سر کوئی سر نہیں ہے، 20 کروڑ لوگوں کے سر ہیں، جس کی سالمیت، جس کا وقار اور جس کی قیمت ہے۔ باقی ایسے سر جو ہیں بڑے مارکیٹوں میں ہوتے ہیں، جو خود ایسی خبریں بے وقوف انڈین چینل، اور جتنا تھکا ہوا انڈیا میڈیا اس وقت ہو گیا ہے، میں نے تو اس کا کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اور مجھے خوشی ہے کہ پاکستان کا میڈیا زیادہ ذمہ دار ہے، پاکستان کا جرنلسٹ زیادہ پڑھا لکھا ہے اور زیادہ ٹو دی پوائنٹ ہے، اور انڈین جرنلسٹ ویسے ہی بغلے ہانک رہے ہیں، نہ کوئی سینس ہے، نہ اوپینین ہے، نہ ڈیپتھ ہے، نہ فیوچرزم ہے، بس کمپنی کی مشہوری کے لیے وہاں کے لوگ لگے ہوئے ہیں۔ ایک شیخ صاحب، پاکستان کے 2 سابقہ وزراء خارجہ کا میں بتاتا ہوں، جن کا تعلق ایک کا پی ٹی آئی سے ہے، ایک کا پیپلز پارٹی سے، ہنا ربانی کھر صاحبہ ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب ہیں۔ یہ دونوں تعریف کر رہے ہیں میاں صاحب کی، لیکن اچھی بات ہے، ہاں جی، بہت اچھی بات ہے۔ میں نہیں کر رہا جی، میں سمجھ رہا ہوں وہ فیزیو تھراپی پاکستان میں بھی ہو جاتی ہے، لندن کی فیزیو تھراپی کو بڑی امپورٹنٹ نہیں ہے، 3 دن سے وہاں لیٹے ہوئے ہیں۔ اور ہنا ربانی کھر تو تھی پیپلز پارٹی میں، اور میرا خیال شاہ محمود بھی پیپلز پارٹی کے ہی وزیر خارجہ تھے، اگر میں غلط نہیں ہوں۔ نواز شریف صاحب کے تو وزیر خارجہ نہیں تھے وہ، نہیں، لیکن آج تو پی ٹی آئی کی زبان بولتے ہیں نا سر وہ۔ پی ٹی آئی کے بڑے اہم لیڈر ہیں جی، بہت ذمہ دار لیڈر ہیں۔ تو ناقدین یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب نے کشمیر کا مقدمہ تو لڑا ہے، لیکن پاکستان کا مقدمہ نہیں لڑا۔ جو مودی نے پاکستان کو دھمکایا ہے، جو پاکستان میں کاروائیاں ہو رہی ہیں،
جو ایجنٹس آ رہے ہیں, جو بلوچستان کا, گلگت بلتستان کا معاملہ ہے, اور جو اس نے اعتراف کیا ہے کہ ہم نے کیا تھا بنگلہ دیش میں, باقاعدہ انفلوئنس کیا تھا, یہ مقدمہ نہیں لڑا. سر جی, میں آپ سے عرض کروں, آج کشمیر کا مقدمہ پاکستان کا مقدمہ ہے, اور جو لوگ شہداء پاکستان کا جھنڈا پہن کے دفن ہو رہے ہیں وہ پاکستان کی محبت کو ساتھ لے کے مر رہے ہیں. یہ چھوٹا کیس نہیں ہے. اور جو ہمیں جنگوں سے ڈرا رہے ہیں کہ پاکستان اکیلا رہ گیا, میں رات کو پرسوں سن رہا تھا, میں پاگل ہو گیا کہ جی افغانستان تھا نا. اوے افغانستان کس وقت آپ کے ساتھ تھا؟ 1948 میں تھا. انڈیا کب آپ کے ساتھ تھا؟ اگر انڈیا نے جنگ کی حماقت کی, جو کبھی نہیں کرے گا, اگر کی تو نہ سرسوں اگے گی, نہ پاؤں میں مہندیاں لگے گی, نہ گھنگرو بجیں گے, نہ چڑیاں چہکیں گی, نہ برلا جی کے مندر سے خیرات بٹے گی, نہ گھاس اگے گی. کس بات کر رہے ہیں؟ ہمارے پاس تو ہے ہی پاکستان ہے. اس طرف سمندر ہے, اس طرف موت ہے. موت کو گلے لگائیں گے پاکستان کے لیے. ہمیں لوگ ڈرا رہے ہیں, پڑھے لکھے جناب علی, پڑھے لکھے لوگ ڈرا رہے ہیں. ہم نیوکلیر فورس ہیں, ہم کوئی غلط کام نہیں کرنا چاہتے, لیکن پاکستان میں ہم نے یہ شبرات پہ چلانے کے لیے رکھے ہوئے ہیں. ہمارا بڑا واضح میسج ہے. اور یہ جو بات رحیل شریف صاحب نے کی ہے, دیٹ از دی نیوز. جو قوم کے جذبات ہیں, سر کی قیمت لگ گئی ہے جی انڈیا میں, جو ہم نے سر سڑکوں میں رکھے ہوئے ہیں کہ سر اٹھا کے لے جائیں گے. وہ انہوں نے جو کہا کہ کوئی محدود جنگ یا اسٹریٹجیکل سٹرائک ایکسپٹیبل نہیں ہوگی, اس کا مطلب ہے یہ ڈکلیئر وار ہوگی. انڈیا جس مرحلوں سے گزر رہا ہے وہ مرحلے اس کو اس بات کی اجازت نہیں دے سکتے پاکستان پہ حملہ کرے. یہی اجازت دے سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر مستی کرے, پاکستان کے دشمنوں کو ٹرین کرے, دہشت گردوں کو ٹرین کرے, بلوچستان کو علیحدگی کی بات کرے. ان سے پاکستان کو انشاءاللہ کچھ نہیں ہوتا. اور لیکن ڈائریکٹ جنگ آپ کہہ رہے ہیں اس کی توقع نہیں انڈیا سے کی جا سکتی, اس کو مجھے پوری امید ہے کہ ہندوستان ایسی غلطی ایسی حماقت آپ کو لگتا ہے نہیں کرے گا. لیکن شیخ صاحب, ایک مختصر جنگ جو ہے وہ بھارت کی خواہش ہے, اور اس پہ انٹرنیشنل فورسز جو ہیں وہ پاکستان پہ دباؤ ڈال سکتی ہیں کہ آپ ایٹمی ہتھیار یا بڑے میزائلز آپ استعمال نہ کریں. ابھی جب جان کیری نے پریزیڈنٹ نواز شریف صاحب کو پیغام دیا, وہ سکویز کرنے کا ہی پروگرام تھا نا. جس کانفرنس میں نواز شریف صاحب اٹامک کی امریکہ نہیں شامل ہوئے, جس میں مودی گیا, وہ کیا پروگرام تھا؟ وہ یہی پروگرام تھا کہ پاکستان کو لمبا ڈال لو. پاکستان لمبا ڈلتا ہے؟ نواز شریف کے پاس نیوکلیر پروگرام ہے جی. نواز شریف کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ میزائل سسٹم کیا ہوتا ہے, اور نیوکلیر ڈیلیوری کیا ہے, اور نیوکلیر کیا ہے, اور کتنے ہیں, اور سائز کیا ہے, اور ساری چیزیں کیا ہے. ان کو صرف ایک ہی بات پتا ہے کہ پیناما لیکس میں نام آ گیا, اور اس سے کیسے نکلنا ہے, اور کیسے ہمیں ہمارا ٹائم ضائع کرنا ہے, اور قوم کے سامنے پارسا ہو کے پیش ہونا ہے کہ مجھ سے شروع کرو, اور جب مجھ سے شروع کرنے جاؤ کہتا کو میری طرف آ کے تو بتائے لمبا ڈال دوں گا. اس طرح ملک چلتے ہیں. اس طرح کریانے کی دکان نہیں چلتی, ٹک شاپ نہیں چلتی جس طرح وہ ملک چلا رہے ہیں. ملک اس طرح نہیں چلتے. نہیں, لیکن شیخ صاحب دیکھیں, بات یہ ہے کہ جان کیری کے ساتھ جب میاں صاحب کی میٹنگ ہوئی تو 2 اعلامیے جاری ہوئے. اب جان کیری کی جو زبان ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ بھارت کی زبان بول رہے ہیں, تو سر پھر ہماری پالیسی کہاں ہے؟ اگر انڈیا کے ساتھ امریکہ کھڑا ہے تو پھر ہم نے اتنی لمبی دوستی میں کیا حاصل کیا سر؟ دیکھیں, امریکن پالیسی کرسٹائن کیلر کی دوستی ہے, وہ وقت پہ استعمال ہوتی ہے. یہ وقت میں استعمال ہوئی رشین وار کے خلاف, یہ وقت میں. اب کہاں ہے امریکہ جی؟ کل کہہ رہا تھا جناب کہ ہم نہیں چھوڑ کے جائیں گے. اب جب امریکہ 9/11 کے بعد کہاں گیا وہ امریکہ؟ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ مودی جیسا اوسط درجے کا آدمی, ذہنی طور پر شرر انگیزی اور ذہنی طور پر مسلمانوں سے تعصب رکھنے والا آدمی, مسلمانوں کے خلاف ووٹیں لے کر کامیاب ہونے والا انسان, اس کو نواز شریف صاحب سمجھ نہیں پا رہے. ان سے کاسنی دانے بغیر ویزوں کے ان کی ساری ڈیلیگیشن آتے ہیں, اور اس مودی کو نہیں سمجھ پا رہے, اور اس مودی کی سوچ کو نہیں سمجھ پا رہے, اور یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ جیسے جناب سب اچھا ہے. کوئی سب اچھا نہیں ہے. اس ملک میں میری سیاسی زندگی میں 2 بڑے واقعات ہوئے ہیں اس ہفتے میں. ایک واقعہ یہ ہوا ہے کہ پاکستان کی رشیا کے ساتھ ایکسرسائز ہوئے ہیں, اٹس اے گریٹ نیوز. دوسرا واقعہ یہ ہے کہ امریکہ کو انڈیا نے
اپنی بیسک جو اسٹریٹجیکل بیس ہیں اور دوسری چیزیں ہیں سہولتیں دینے کا معاہدہ کیا ہے. یہ کوئی معمولی باتیں نہیں ہے. وہ انڈیا جو نان الائنڈ تھا, اور یہ ساری باتیں چین کے خلاف ہو رہی ہیں, اور مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ وقت آنے پہ ہمیں اپنے بازوؤں پہ بھی کھڑا ہونا چاہیے, اپنے پاؤں پہ بھی کھڑا ہونا چاہیے, لیکن مجھے پوری توقع ہے کہ وقت آنے پہ چین ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا. اور اگر کوئی محدود جنگ ہوئی تو یہ کسی چھوٹی بڑی عالمی جنگ میں بھی شفٹ ہو سکتی ہے. کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے. پاکستان کسی قسم کی, پچھلے دور میں بھی کہا گیا تھا کہ ہمیں مرید کے پہ حملہ کرنے دیں, ہم تھوڑے سے 4-6 جہاز 2 بم مار کے چلے جائیں گے, اور یہاں سے کہا گیا نو وے. ورنہ سیاستدان کہتا تھا کہ اگر دہشت ڈالنی ہے ڈال ہی لو مرید کے میں 2 بم مار کے. ایسا نہیں ہو سکا, اور اب بھی کبھی نہیں ہوگا. اگر کوئی آ کے وہ چمبے میں کوئی پٹاخہ چھوڑ بھی جائیں گے تو پٹاخوں کی بارش جائے گی وہاں پہ, پٹاخوں کا طوفان جائے گا وہاں پہ, جو کہ نہیں ہونا چاہیے. اور مجھے پوری امید ہے کہ ایسا نہیں ہوگا, لیکن ٹٹ فار ٹیٹ ضرور ہوگا. یہ اس وقت کی بات ہے جب بمبے کا واقعہ ہوا ہے, اب کی میں بات نہیں کر رہا. اب کیا ہے سر, اب روس کا آنا تو بہت بڑی بات ہے. دیکھیں روس, دیکھیں ایک ایسا بلاک بن کھاتے میں ڈالیں سر, روس کا آنا بہت اگر ایسا بلاک بن جائے کہ چین اور آف کورس موجودہ حکومت کی, اور جتنی حکومت کا تپڑ ہے وہ بھی سب کو پتا ہے, جن کی کامیابی ہے میں ان کا ذکر نہیں کرنا چاہتا, سمجھنے والوں کے لیے اشارہ کافی ہے کہ مودی نے کہا کہ نواز شریف کی تو تقریر وہ دہشت گردوں کی تقریر ہے. یعنی اس نے یہ کہا کہ یہ نواز شریف کی آواز نہیں ہے, یہ کسی اور نے لکھی ہے. There is a face behind a case. There is another face behind the speech. اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ مارکیٹ میں کیا کنسپٹ فلوٹ کر رہا ہے, اور اس کنسپٹ کی بنیادی بات اور وجہ یہ ہے کہ آج پاکستان کی فوج جس طرح پاکستانی مسئلوں میں جگہ جگہ الجھا دی گئی ہے, اور ان کا خیال ہے کہ شاید قومی سلامتی کے مسئلے میں وہ بے خبر ہو, وہ باخبر ہے. اور خدا نہ خواستہ اگر کبھی ایسا وقت آیا تو وہ اپنی پوری ذمہ داری جو ہے, ذمہ داری سے قربانیوں کی داستان لکھے گی. اور وہ ویسے بھی شہداء کا خاندان ہے جو آج کا سپہ سالار ہے, وہ ملک کی سلامتی پہ جان دینا بھی جانتا ہے اور ملک کے دشمنوں کی جان لینا بھی جانتا ہے. ایک بریک لینی ہے ناظرین, یہاں پہ ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں, واپس آ کے شیخ رشید احمد صاحب سے بات چیت آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ ہی رہیے. ویلکم بیک ناظرین, ہم بات کر رہے ہیں شیخ رشید احمد صاحب کے ساتھ. شیخ صاحب, یہ خارجہ پالیسی چلا کون رہا ہے, اور تھوڑا مجھے ایک چیز آپ اور بتائیے کہ ہمارے لیے کیا چین کافی ہے؟ پاکستان کے بہت سارے دوست ہوا کرتے تھے جو اب انڈیا کے دوست بنتے جا رہے ہیں, تو خالی چین سے ہمارا گزارا ہو جائے گا آپ کے خیال میں؟ کون انڈیا کا دوست؟ امریکہ کی دوستی کا اسے پتہ لگ جائے گا. یہ کرسٹن کیلر کی دوستی جو ہے, یہ اس کو پتہ لگ جائے گا. جناب ہم نے کئی دفعہ یہ سہانے خواب دیکھے ہیں, کئی دفعہ امریکن دوستی کو آسمانوں اور کندھوں پہ چڑھایا ہے. جب سے میں نے ہوش سنبھالی ہے, یہ سیمیسٹر سسٹم کے حساب سے چلتی ہے. ایک بات کرو تو کہتے ہیں ڈو مور, دوسری بات کرو تو ڈو مور. دنیا کے کنسپٹ میں یاد رکھیے گا کہ امریکہ اپنی مفاد سے آگے سوچ نہیں رکھتا, اور کیونکہ ہماری قومی سلامتی اور قومی مفاد امریکہ کے قومی مفاد سے ملتے ہیں تو ہمیں وہی رول ادا کرنا پڑتا ہے جو امریکہ ڈکٹیٹ کرتا ہے. اور آج یہ قومی مفاد انڈیا پورا کر رہا ہے, پاکستان سے پورے نہیں ہو رہے, تو آج انڈیا اس کے جیب کی گھڑی اور ہاتھ کی چھڑی ہے. سو دس از دی پالیٹکس. اس میں تو یہ کہنا. اور ایک اور بات عرض کر دوں, ایک زمانہ تھا جب ڈپلومیسی بڑی امپورٹنٹ ہوتی تھی. قوم مجھے معاف کرے, میں اپنے تجربے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں, کوئی میں برکلے, ہارورڈ, ایسکس, کولمبیا کا پڑھا ہوا نہیں ہوں, میں ٹاٹ سے پڑھا ہوں, ٹاٹ کے سکولوں سے پڑھ کے, محلے کے سکولوں سے پڑھا ہوں, کہ ڈپلومیسی کسی زمانے میں امپورٹنٹ تھی, ڈپلومیٹ کسی زمانے میں امپورٹنٹ ہوتا تھا. آج انٹرسٹ امپورٹنٹ ہے. جب کسی کا جسی سے انٹرسٹ پیدا ہوتا ہے وہ فٹ اس سے اٹیچ ہو جاتا ہے. خواہ پاکستان کا, خواہ امریکہ کا پاکستان سے ہو, جو وقت آتا ہے امریکہ کا ہندوستان سے ہو, خواہ امریکہ کا ایران سے ہو. سو یہ کہنا کہ ہماری سیاست بڑی دائمی ہے, بڑی گہری ہے, بڑی دور اندیش ہے, دس از ناٹ دی وے. انٹرسٹ از دی فورن پالیسی, اور ڈپلومیسی اور ڈپلومیٹ کی اہمیت ختم ہوتی جا رہی ہے. اچھا شیخ صاحب, ایک دو چیزیں نئی ابھی جو انڈیا نے کی ہیں. ایک تو وہ پاکستان کو تنہا کرنے کی ان کی پالیسی ہے کہ اس کو ڈکلیئر کرو کہ یہ اسٹیٹ جو ہے یہ دہشت گرد ہے,
وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ دنیا میں کہیں بھی دہشت گردی ہو اس کا لنک پاکستان سے نکلتا ہے. یہ کتنا خطرناک ہے پاکستان کے لیے اور اس سے چھٹکارا کیسے سر؟ دیکھیں ہم پاناما میں نہیں ہیں, ہم حماس میں نہیں ہیں, ہم پاکستان میں 3 سپر پاور کے ساتھ ہمارے بارڈر لڑتے ہیں. ہم بے وقوف بھی نہیں ہیں, ہم بے ایمان ہیں, بے وقوف نہیں. ہماری قیادت بے ایمان ہے, کرپٹ ہے, ڈسونسٹ ہے, پیدا گیر ہے, کمیشن خور ہے. لیکن ہماری قوم بے وقوف نہیں ہے. ہمیں پتہ ہے ہمارے اوپر سینکشن لگی تھی, کیا بگاڑ لیا سینکشنز نے. جتنی ایجادات اور جتنی ترقی ہائی ٹیک کی, عسکری یعنی کہ ملیٹنٹ وہیکلز کی یا ملیٹنٹ ایکوپمنٹس کی سینکشنز میں ہوتی ہے, اتنی عام دنوں میں نہیں ہوتی. بندہ کہتا ہے یار یہ رافیل لے لے گا, F-16 لے لے گا, اس وقت بندہ سوچتا ہے کہ اپنا تھنڈر ہو, جی تھنڈر 17 ہو. ہمیں تنہا نہیں کیا جا سکتا. ساری اسلامی دنیا کی جو حالت ہے آپ کے سامنے, وہ جس کو عراق کو کہتے تھے جناب دنیا سے تنہا کر دیا, صدر صدام کے دور کا عراق آج کے عراق سے بہتر تھا. کرنل قذافی جس کو میڈ ٹائٹل سٹوری آپ دیکھیں نیوز ویک کی, ٹائٹل سٹوری ٹائمز کی دیکھیں, میڈ مین, صدر صدام کا لیبیا آج کے لیبیا سے بہتر تھا. اور جو کچھ یہ کرنے جا رہے ہیں یمن میں, اس طرف اس طرف, تیونس میں, آپ یہ دیکھیں یہ منہ کی کھاریں گے. یہ ساری اسلامی دنیا کو تباہ کرتے ہوئے یہاں تک پہنچ گئے. اور پاکستان میں ان کا ایک ہی ایجنڈا ہے کہ پاک فوج کو پنجاب پولیس میں بدلوا دیا جائے. ان کا ایک ہی ایجنڈا ہے کہ پاکستان کے نیوکلیئرز کو سکویز کر دیا جائے. ان کا ایک ہی ایجنڈا ہے کہ کشمیر کے مسئلے پر بات چیت کا مسئلہ جو ہے اس کو ایک نئی شکل دی جائے. اس کا ایک ہی ایجنڈا ہے کہ پاکستان کو دہشت گرد سٹیٹ ڈکلیئر کروا کے اس کے نیوکلیئرز کو سکویز کر کے اس پہ پابندی لگائی جائے. اس پہ تو بھارت اپنا پروپیگنڈا کر رہا ہے. لیکن شیخ صاحب سر جی جو مرضی کر لے, ہاں جی, میں آپ کو بات بتاتا ہوں, آج دنیا میں سب سے چھوٹا ایٹم بم پاکستان کا ہے. وہ بھول جائے انڈیا, آسام شسام. ہماری دیکھیں ہماری 75% ایٹامک ٹیکنالوجی بائی میزائل ہے. انڈیا کی 75% جو ہے وہ بائی ایئر ہے, وہ بائی پلین ہے. ہماری 25% بائی ڈیلیوری بائی پلین ہے, 75% بائی میزائل ہے. اور دنیا انگشت بدندہ ہے کہ ہم نے یہ ترقی کیسے کی. پتہ نہیں یہ بات مجھے کہنی چاہیے یا نہیں کہنی چاہیے. دنیا کا سب سے ایٹامک کا سمارٹ ترین سائنسدان وہ پاکستان کے نوجوان ہیں جنہوں نے دنیا کو انگشت بدندہ کر دیا ہے چھوٹے ترین بم بنا کے. کیونکہ ہمیں سمجھ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ ایسا وقت آیا, یہ ہوا ادھر سے ادھر بھی آ سکتی ہے, ادھر بھی تابکاری اثرات ہو سکتے ہیں. انڈیا ہم سے بہت پیچھے ہے, بہت پیچھے ہے. کسی غلط فہمی میں نہ رہے کوئی بھی شخص. انڈیا ہم سے بہت پیچھے ہے اس ٹیکنالوجی میں. اور ہمارے مسلمان سائنسدان تباہ کی اللہ نے ان کو صلاحیتیں دی ہیں جنہوں نے کہ بڑے زبردست کام کیے ہیں. اب مجھے یہ بتائیں, آپ کے سندھ طاس معاہدہ ہے, ہمارے دریا ہیں, اگر تو وہ بائی پاس کرتا ہے اس معاہدے کو, دریاؤں کا پانی روکتا ہے, تو یہ پاکستان کو بنجر کرنے کی کتنی بڑی سازش ہے. اور پھر جیسے آپ کو پہلے ہی پتا ہے کہ انٹرنیشنلی انڈیا کے اوپر دباؤ نہیں پڑتا, دباؤ پاکستان پہ پڑتا ہے, تو لڑائی کے بغیر آپ کیسے ٹیکل کریں گے سر؟ سر جی مودی اوس درجے کا ایک آدمی ہے. مسلمانوں سے مسلمانوں سے بغض رکھنے کی بنیاد پر یہ اس مقام پہ پہنچے ہیں. سر دنیا اتنی پاگل نہیں ہے, معاہدے ہوئے ہیں. پھر یہ معاہدے جو ہیں اگر آپ اس کو اس طرح تقریروں میں توڑتے رہیں, لیڈر کی بعض کا ضرورت ہوتی ہے کہ وہ تقریر کرتے ہوئے سوچتا نہیں ہے کہ وہ کیا کہنے جا رہا ہے. سر وہ سیریسلی ریویو کر رہے ہیں اس کو. کر لیں, کچھ نہیں ہوتا. آپ یقین جانیں ہم ہندوستان کی انشورنس پالیسی ہیں. اگر پاکستان اور اگر ہندوستان باتیں کر رہا ہے کہ ہم بلوچستان جا سکتے ہیں اور کشمیر کی باتیں کر رہا ہے اور گلگت بلتستان کی, ہم نے تو کبھی یو پی کی بات نہیں کی, سی پی کی بات نہیں کی, سکھوں کی بات نہیں کی. 22 پاکستان بن جائیں گے ہندوستان میں. اگر پاکستان آج فیصلہ کرے تو انڈیا میں تو آلریڈی 20-22 تحریکیں چل رہی ہیں. لیکن یہ کشمیریوں کی اپنی تحریک ہے, کشمیریوں کے اپنے وجود سے شہادتوں کی داستان ہے. اور اڑی پہ آپ نے اتنا اڑی کی ہوئی ہے. میں اڑی پہ اڑی کرنے والوں کو کہتا ہوں ان کی لاشوں کو ایک ہی دن بعد کیوں دفنایا, کیوں ختم کیا؟ میرا سوال ہے انڈیا سے کہ آپ نے بمبے والوں کو 1 سال تک ان کو فارغ نہیں کیا, پٹھان کوٹ والوں کو 6 مہینے تک فارغ نہیں کیا.
اور اڑی والے کو اڑی نہیں کی اور ایک دن میں کر دیا کام. یہ دال میں کالا ہے. اچھا کیا میرا خیال ہے کہ ہم نے ڈیمانڈ کیا کہ اس پہ انٹرنیشنل انکوائری کی جائے. یہ ان کے ممکن ہے اپنے لوگ ہوں, ممکن ہے کشمیری مجاہدین ہوں, ہمیں انہوں نے کسی صورت میں آن بورڈ نہیں کیا, جو کہ ہمیشہ کرتے ہیں. پاکستان نے آفر کیا ہے کہ ہم اس انکوائری میں شامل ہونے کے لیے تیار ہیں. پھر مسئلہ کیا ہے جی؟ امریکن نے اس کو سپورٹ نہیں کیا کہ یہ پاکستان نے کیا ہے. جو پوزیشن امریکہ کی بامبے میں تھی, ممبئی میں تھی, جو پوزیشن امریکہ کی پٹھان کوٹ میں تھی, وہ پوزیشن امریکہ نے اڑی میں نہیں لی جی. He has a different opinion and reserve opinion and he is listening and but not giving any comments. سر ہمارا پانی روکے گا تو پاکستان کے پاس آپشن کیا ہے؟ سر آپ بے فکر ہیں, اتنی بڑی غلطیاں کر کے ہمیں کوئی گاجر مولی لوگ سمجھ رہے ہیں جی. ہم 20 کروڑ لوگ ہیں, ہم 20 کروڑ لوگ ہیں اور ہم مرنے اور مارنے والے لوگ ہیں. ان کی طرح بزدل لوگ نہیں ہیں, ان کی طرح بزدل لوگ نہیں ہیں کہ اس وقت انڈیا کی فوج ہی اپنے اس نمبر پہ نہیں ہے. لوگ فوج کو نہیں جوائن کر رہے انڈیا میں, اور یہاں جو ریٹائر ہے کہتے ہیں جی بگل بجاؤ ہم آئیں. آج میں نے اخباروں میں پڑھا ہے کہ ریٹائر کہہ رہے ہیں جی ہمیں کال کریں آپ. پاکستان جیلم کے دریا پہ بگل ماریں گے نا پل کے اوپر تو پوری ایک ڈیو آرمی نکل آئے گی. ادھر چکوال میں ماریں گے ایک ڈیو آرمی نکل آئے گی. سو ہمیں یہ سبق دے رہے ہیں یہ لوگ لڑائی کا, ڈرانے کا, دھمکانے کا. انشاءاللہ ایسا سب کچھ نہیں ہوگا. یہ ضرورت ہے مودی کی, اس کی سیاسی پوزیشن نواز شریف جتنی کمزور ہے. یہ دونوں دوست دونوں سیاسی تنہائی سے گزر رہے ہیں. یہ تنہائی عوام کی تنہائی ہے. پیسے کے بل بوتے پہ, کرپشن کے بل بوتے پہ دونوں لیڈر جو ہیں اپنے لوگوں کو اور قوم کو دھوکے دینے میں ان کیا کرپشن. سر دو دوست آپ کہہ رہے ہیں, دونوں ملک نیک ٹو نیک آئے ہوئے ہیں, آمنے سامنے کھڑے ہوئے ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ دونوں کے حکمران آپس میں دوست ہیں. یہ بلاول بھی کہتے ہیں, آپ بھی کہتے ہیں. یہ جسٹیفائیڈ کیسے؟ کوئی آمنے سامنے نہیں کھڑے ہوئے. میں اس حکومت میں تھا جب آمنے سامنے کھڑے ہوئے تھے. مجھے وہ صورتحال پتا ہے جب مشرف نے جنرل کیانی کو ٹاسک دے دیے تھے کہ if they do this, do in all this place like this. یعنی جاری ہو چکے تھے احکامات کہ اگر انڈیا نے کچھ کرنا ہے تو پاکستان نے اس کا ریئیکٹ کس جگہ پہ کرنا ہے وہ فیصلہ ہو چکا ہوا تھا. ابھی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, بفر کی توپیں ادھر ادھر ٹرکوں پہ پھرتی رہتی ہیں. اب یہ زمانہ جو ہے نا اور چیزوں کا ہے, وہ زمانہ چلا گیا کہ G3 کا زمانہ ہے یا پستولوں کا زمانہ ہے. اب ڈیفرنٹ جنگ ہے اور پاکستان بہت ہائی ٹیک ہے. پاکستان کی فضائیہ لیٹسٹ ہے. پاکستان الحمدللہ پاکستان کا ان کا, اب میں کیا کہوں, برا سا لگے گا, ان کی ساری جو نئی انوینشن ہے وہ ساری بیکار ہے. ان کا کوئی معیار ہی نہیں ہے. ریفل نہیں ابھی تک 10 سال سے وہ فیصلہ کر سکے. یہ جو بیریا کا وہ بنا رہے ہیں جس پہ جہاز بیری فلیٹس جو ہیں وہ پتہ نہیں کب بنیں گے, کب ان کے بیری بیڑا بنا رہے ہیں, میگ تبدیل ہوں گے, پتہ نہیں کب ہوں گے. آپ گھبرائے نہیں, کچھ نہیں ہوگا. کوئی سیاسی بات کریں آپ, چھوڑیں جنگی. شیخ صاحب ایک آخری چیز, میں اس میں صرف آخری چیز یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ سکھوں نے ڈیمانڈ کیا کہ ہماری ڈیمانڈ بھی تو پاکستان اٹھائے, ہماری بھی بات کرے. ضرور کشمیریوں کی تو ہم کرتے تھے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری بات بھی کریں آپ. انسانی حقوق کی خلاف ورزی جہاں ہو پاکستان کو یہ آواز اٹھانی چاہیے. پاکستان ہچکچائے گا, خاص طور پہ نواز شریف تو اس کے نزدیک سے نہیں گزریں گے, کیونکہ ان کے ذہن میں تو جو ہندوستان کا خاکہ ہے وہ اس کی بنیادی غلطی یہ ہے کہ وہ مودی کی سوچ کو سمجھنے سے آ رہی ہیں. جس دن انہیں مودی کی سوچ سمجھ آ گئی, میرا خیال ہے پاکستان کی لائن اور لینتھ ٹھیک ہو جائے گی. بالکل. ناظرین ایک بریک لیں, بریک سے واپس آتے ہیں. واپس آ کے ہم بات کر رہے ہیں عوامی مسلم کے سربراہ جناب شیخ رشید احمد صاحب سے, ایک بریک کے بعد. اچھا شیخ صاحب, پاکستان میں واپس آ جاتے ہیں. ایک آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے لیے جتنے لوازمات ہوتے ہیں, آپ کو نہیں لگتا کہ اب وہ سارے موجود ہیں, حکومت فیصلہ لے سکتی ہے؟ دیکھیں, جنگ کے دوران سپہ سالار تو نہیں بدلا جاتا کبھی بھی, لیکن نواز شریف کبھی ایسا نہیں کرے گا. نواز شریف کبھی ایسا نہیں کرے گا. اور میں یہ بات کہہ چکا ہوں کہ 2016 اہم سال ہے, اور خدا کرے, دیکھیں ہم نے 5 مہینے TOR میں ضائع کیے ہیں. ہم سپیکر کے پاس گئے ہیں. چاہیے تو یہ تھا کہ نواز شریف صاحب کا کیس بھیجتا, اس نے عمران خان اور جہانگیر ترین کا کیس بھیج دیا. اگر بہت کچھ کرتا تو ساتھ نواز شریف صاحب کا بھی بھیج دیتا.
ہم الیکشن کمیشن میں گئے ہیں, میں سپریم کورٹ میں گیا ہوں, بڑی سمپل میں نے پٹیشن کی ہے 62-63 کے تحت. نہ نواز شریف امین ہے نہ صادق ہے. 9 ممبر ہمارے ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں جی کہ انہوں نے ایسٹ غلط ڈکلیئر کیا. یہ تو انٹرنیشنلی کیا, ڈومیسٹیکلی کیا, بائی سپیچ کیا, بائی پروف کیا, ثبوت ہو گیا کہ انہوں نے غلط ڈاکومنٹیشن کی. اگر یا تو وہ 9 MNA واپس لے آئے سپریم کورٹ, یا نواز شریف کو بھی نائل قرار دے اور گھر بھیجے. یہ میں کیس خود لڑوں گا اور دنیا دیکھے گی کہ میں کیسا کیس سپریم کورٹ میں لڑوں گا اگر انہوں نے مجھے لڑنے کی اجازت دی تو. نہیں تو شیخ صاحب آپ کو امید ہے کہ آپ یہ کر لیں گے, یہ ہو جائے گا؟ یعنی کہ عدالتیں تو آزاد ہیں نا وہاں سے. سر میں رضیہ بٹ کا نیا ناول نہیں کھولوں گا, میں ایک ہی پوائنٹ لے کے سپریم کورٹ پہ جا رہا ہوں. اگر نواز شریف صاحب کو فضا میں اس کا جہاز آتا ہے تو سپریم کورٹ اترنے کی اجازت دے سکتی ہے. اگر میمبو گیٹ بن سکتا ہے, اگر میمو گیٹ بن سکتا ہے تو نواز شریف کا اتنا بڑا پھڈا ہے اس پاناما لیکس کا, اور جس میں کہ ثابت ہو گیا کہ انہوں نے احساسے ٹھیک نہیں ڈکلیئر کیے, تو پھر ان کے ساتھ بھی انصاف ہونا چاہیے. انصاف کی ہماری درخواست ہے. پھر 2 ہی عدالتیں رہ گئی ہیں, اللہ کی عدالت رہ گئی ہے, یا 30 ستمبر ہے جہاں ہم شامل ہو رہے ہیں. نہیں 30 کو شیخ صاحب کیا ہوگا, وہ خورشید شاہ کہہ رہے ہیں کچھ بھی نہیں نکلے گا, احتجاج کی کوئی قدر نہیں ہے. 30 سپتمبر سے احتجاج کرنے والوں کو کچھ نہیں ملنے والا. عمران خان خورشید شاہ کی خواہش تو ہے ایسا ہی ہو, اللہ کے ہاں دیر ہو سکتی ہے اندھیر نہیں. جتنی عمران خان محنت کر رہا ہے اور جتنی اس نے محنت کی ہے, وہ یہ تحریک عمران خان یا تحریک انصاف کی نہیں ہے. غلط کہہ رہا ہے رانا ثناء اللہ, اور جو گھٹیا زبان یہ استعمال کر رہے ہیں باز آ جائیں. اگر یہ کوئی واقعہ پیش آیا, اگر کسی نے بدماشی کی, اگر جو یہ باتیں کر رہے ہیں گھٹیا قسم کی, تو یہ تو ابھی اڈا پلاٹ ہے. یہ جاتی عمرہ بھی جا سکتے ہیں یہ لوگوں کا کوئی پتہ نہیں ہوتا. مواب کسی کے کنٹرول میں نہیں ہوتا. اگر کسی نے دیکھیں پہلے یہ ڈنڈا فورس دکھاتے رہے کہ عمران خان کے فالوور شریف سے لوگ ہیں وہ ڈر جائیں گے. جب انہوں نے دیکھا نہیں, ان کو کسی نے مت دی کہ 15 دن پہلے ہی آپ نے ہائپ کریٹ کر دی ہے 30 ستمبر کی, اور بدماشی بتا رہے ہیں جناب ٹنگا دو دیں گے, ٹنگا دو دیں. یار اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا تو سیکھو مالشیو. تمہاری حیثیت کیا ہے, تم کونسلر نہیں منتخب ہو سکتے. یہی معاشرے کا ایک نظام ہے جس نے بدماشوں کو عزت دی ہے اور شرفا گھر میں بیٹھ گئے ہیں. اچھا شیخ صاحب مجھے یہ بتائیں, زرداری صاحب میں آپ نے رائے دی ہے کہ وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ احتساب میاں صاحب کا ہو, کیونکہ زرداری صاحب یہ جانتے ہیں کہ اگر میاں صاحب کا احتجاج ہوا تو پھر زرداری صاحب کا بھی ہوگا. تو سر پھر ایسی پیپلز پارٹی کے پیچھے پیچھے آپ پھرتے رہے ہیں سر 6 ماہ. کوئی نہیں پھرا. کیوں نہیں سر, کوئی میری بات سنیں. لگائی رکھی ان سے. میں نے بلاول سے بات کی تھی کہ میں نے اس کو ایک جملہ کہا تھا, میں نے اس کو شہزادہ کہا اور اس کو کہا شہزادے اپنے باپ کے چنگل میں نہ جانا, اپنی ماں کی سیاست کرنا یا اپنے نانا کی سیاست کرنا اچھا رہو گا. اس نے مجھے کہا کہ شیخ صاحب I watch you, I'm your fan. میں نے کہا سٹریٹ سمارٹ تمہیں بتاتا ہوں بات کہ پیپلز پارٹی پنجاب میں تباہ برباد ہو جائے گی. آصف زرداری کا ایک ہی ایجنڈا ہے کہ سندھ میں اسے کوئی تنگ نہ کرے, عمران خان نہ کرے, نواز شریف نہ کرے, کوئی سندھ میں جائے ہی نہ. پنجاب میں پنجاب کھیلیں, میری پاکٹ منی کا خرچہ اور میری دوسری لوازمات کا اور اشتہارات کا خرچہ وہ سندھ سے پیدا ہوتا رہے. سندھ بیس اس کی سیاست کو کوئی نہ چھیڑے, اور سندھ پہ وہ پورا زور دے رہے ہیں. ہمارے سیاستدان کوئی سندھ ہی نہیں جا رہے جو صاحب حیثیت ہے یا ثروت ہے, تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا جی. شیخ صاحب مجھے یہ بتائیں, یہ جو مارچ ہے, مارچ کر کے آپ لوگ پہنچ گئے رائیونڈ میں آپ نے ایک جلسہ کیا اور ختم کیا, فرق کیا پڑا سر؟ ابھی پہنچنے تو دینا, شہر ابھی آباد ہی نہیں کیا تو چکوں نے پہلے کومنٹس آ گئے. آپ شہر آباد کرنے جا رہے ہیں بابا, ہم رستے میں سٹے کرتے جا رہے ہیں, وہاں شہر آباد کا مرنے جا رہے ہیں کہ ہم شہر تو آئے نا. جب پل تو تبھی کراس کریں گے نا جو پل آئے گا. اب 10 لاکھ اندھوں کو پل تو نہیں کراس کر سکتے, ایک آنکھیں والے کی ضرورت ہے. جو اس ملک کو بچانا چاہتا ہے, جو اپنے ملک کے بچوں کو, بے روزگاروں کی نجات چاہتا ہے, باہر نکلنا ہوگا قوم کو. یہ عمران خان کا اکیلے ذمہ داری نہیں ہے, یا شیخ رشید کی ذمہ داری نہیں ہے, یا پی ٹی آئی یا عوامی مسلم لیگ کی ذمہ داری نہیں ہے. یہ 20 کروڑ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ نااہل, نالائق, نکمے, نکٹو ان کو ان کی جگہ پہ بھیجا جائے. اپوزیشن کا اتحاد عملی طور پہ ختم ہو گیا. اب میں سمجھتا ہوں عمران خان کی اپوزیشن کے بے وقوفوں نے بھی
اس ملک کا سن ہے یہ ہے کہ اپوزیشن ایک بے ایمان ہے اور دوسری وہ بیوقوف بھی ہے. آپ نے بالکل 1-to-1 مقابلہ کر دیا, ورنہ آپ نے ووٹیں رکھی ہوئی تھی ہر حلقے میں, آپ کے 4-4 5-5 ہزار ووٹ ہیں جی. ابھی بھی پیپلز پارٹی کھڑی ہو تو پنجاب میں 5-6 ہزار ووٹ لیتی ہیں حلقہ. 122 میں میرا خیال 1 یا 2 ہزار ووٹ لیے, میرے حلقے میں انہوں نے 6 ہزار لیے. سو یہ 5-6 ہزار کی مار رہ جائے گی, یہ 5-6 ہزار ووٹوں کی مار رہ جائے گی, پھر لوگ اس طرف نہیں دیکھیں گے. جو کراچی کی سیاست ہے اس حوالے سے میں نے بات کرنی ہے, بریک لے لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو پھر میں اس بارے میں بات کروں گا. ہمارے ساتھ رہے ناظرین, شیخ رشید احمد صاحب سے ہم بات کر رہے ہیں. کیا اپوزیشن ختم ہو گئی؟ سر اپوزیشن ختم نہیں ہوئی. اپوزیشن کا ون مین فگر جو ہے وہ عمران خان ظاہر ہو گئے ہیں اور شیخ رشید ان کے ساتھ ظاہر ہو گئے ہیں. باقی جو ہیں وہ نواز شریف کے ساتھ ہے, ٹوپی ڈرامہ کر رہے ہیں. شیخ صاحب اناؤنسمنٹ کیا ہوگی 30 مارچ کو؟ دیکھیں جی, کل پرسوں آؤں گا تو پھر خان سے ملوں گا تو پھر پتہ لگے گا کیا ہوگی. واپس چلے جائیں گے آپ لوگ وہاں سے, راون سے؟ مجھے نہیں پتا, میرے ساتھ تو کسی نے مستی کی ہے, لوگوں کے ساتھ مستی ہوئی. میں تو سوچوں گا کہ میں نے کیا کرنا ہے. خان سے بات کروں گا, 18 کو میں لاہور آؤں گا. سر آپ لوگوں کے گھروں کے باہر جا رہے ہیں, لال حویلی کے باہر, لوگوں کے باپ کا گھر ہے, اپنی سڑک پہ آ رہے ہیں, ہمارے ٹیکس سے بنی ہوئی سڑک ہے, لوگوں کے گھر جا رہے ہیں, داتا دربار کا مزار ہے, وہ کوئی دہلی کی جامعہ میں کیا بات کر رہا ہے ہر آدمی لوگوں کے, اس کا گھر ہی اتنا دور ہے. کاش میں آج میں ایک اخبار کی آپ کو فگرز کوٹ کر سکوں کہ کتنے اربوں روپے کی اس کی سیکیورٹی لگی ہے. او اتنی سیکیورٹی تو رضا شاہ پہلوی کی 4 نہیں کلومیٹر تھی. کا دائرہ تو صرف ایک جنگلے کا ہے, اور جو سڑک بنی ہے وہ پاکستان کی سب سے اچھی سڑک آستہ ہے. آستہ اندر سے آپ کی بھی سچائی نکل رہی ہے. آج کے اخبار میں چھپا ہے کہ کتنے اربوں روپے کا ہمارے خون پسینے کا یہ شہزادے وہاں موج کر رہے ہیں. لیکن یاد رکھیں, موت جو ہے نا وہ 4 دیواری میں بھی آتی ہے, محلوں میں بھی آتی ہے. یہ سب عارضی چیزیں ہیں. زندگی کا شباب اور مزہ وہ ہے جو انسان کو اندر سے خوشی نصیب ہوتی ہے. ہر تیسرے دن لندن لیٹنے کے لیے چلے جاتے ہیں, تو ساری قوم کو جو لٹا دیا تو اب قوم لندن تو نہیں جا سکتی نا, جاتی عمرہ ہی جا سکتی ہے. کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ اگر وہ آج انہوں نے کہا اخباروں میں سارا چھپوایا ہے کہ جمائمہ کے گھر میں وہ مظاہرہ کرنے, سر ٹھیک ہے, یہ سارے پاکستان کے اخباروں میں چھپایا ہے, اس کا کیا معنی دینا چاہتے ہیں؟ اس کا کیا آپ معنی دینا چاہتے ہیں؟ ہم تو جا رہے ہیں چوروں کے نشاندہی, جس کو ساری قوم سمجھتی ہے, ساری دنیا سمجھتی ہے کہ یہ رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں. نواز شریف صاحب قوموں کی یاداشت پر ہیمرنگ کرنے جا رہے ہیں. دے آر دی تھیو, دے آر دی رسپانسبل, دے آر دی پیپل لوٹرز, جنہوں نے ہمیں لوٹا ہے, ہمارے ملک کو لوٹا ہے, اور دولت پاکستان سے ہماری باہر لے کر گئے ہیں. ان کے خلاف ہم احتجاج. دو چیزیں مجھے, ایک تو طارق القادری صاحب سر اتنے خوفناک الزامات لگا کے چلے گئے, نہ جواب دینے والوں نے جواب دیا, نہ ثابت کرنے والوں نے ثابت کیا, الزامات خوفناک تھے. سر آپ اپوزیشن طارق القادری صاحب کو گرم کرتے ہیں, وہ اور مبینہ طور پر میاں صاحب کی والدہ کا ایک فون آتا ہے اور وہ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں. غلط بات ہے. میاں صاحب کی والدہ کے فون کی اس میں کوئی بات نہیں ہے. بہت ساری اور باتیں. طارق القادری صاحب سے میرے اچھے تعلق ہے, اور ابھی دیکھیں ابھی بڑے دن باقی ہیں, ابھی اس کے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا. 28 تاریخ میں ابھی 3 دن باقی ہیں. آپ کو خبر بھی ہم دے سکتے ہیں, ابھی کوئی نہیں کہہ سکتے کچھ. اچھا, میں شیخ صاحب ایک معاملہ ادھر کراچی میں بھی چل رہا ہے, مجھے یہ بتائیں کہ مائنس الطاف ہو گیا سر عملی طور پہ؟ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ مائنس الطاف ہوگا یا نہیں ہوگا. ہو گیا سر, میں ایم کیو ایم آپس میں تقسیم ہو گئی ہے, اور ایم کیو ایم جو ہے وہ فرسٹ ٹائم کیا کہتے ہیں, دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. سو ان چراغوں نے اس ایم کیو ایم کو, جو الطاف حسین کی مختلف خبریں آ رہی ہیں آج کل کے وہ جرمنی گئے ہیں, کوئی کہہ رہا ہے لندن میں وہ کیا ہوتا ہے سینٹرز میں اپنے آپ کو فٹنس سینٹروں میں ہیں, وہ خدا بہتر جانتے ہیں. لیکن ایم کیو ایم بحیثیت جماعت پاکستان میں وہ اس طاقت اور قوت میں نہیں رہی, اور بہت بڑا جو انٹرنیشنلی اس بات کا خوف تھا کہ کراچی میں کوئی بہت بڑا آگ بگولا ہو جائے گا اور جوٹو کراٹے اور بینکاک کے شعلے اور بغداد بینکاک کے شعلے ہو جائیں گے. وہ اب بغداد کی راتیں تو ہو گئی ہیں, پتہ نہیں آپ نے یہ فلم دیکھی تھی نہیں, بینکاک کے شعلے جو تھے نا وہ نہیں ہوئے, بینکاک کی راتیں ہو گئی ہیں آپس میں بہتر طور پر. اب مہاجر نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے, فیصلہ مہاجر قوم نہیں کرنا ہے.
اور وہ سمجھدار لوگ ہیں وہ بہتر فیصلہ کریں. الطاف حسین کو شیئر اثر کراچی کی سیاست میں اب یا ملنا میرا نہیں خیال شیئر یہی ہوتا ہے سیاستدان کا کہ کافی اس نے شیئر لے لیا اتنے سال. میں الطاف حسین کو اس وقت جانتا ہوں جب وہ مہاجر اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کو ہیڈ کر رہے تھے اور میں ایم ایس ایف ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کا صدر تھا. میں اس وقت سے جانتا ہوں. لیکن میرا خیال ہے جو انسان کی سیاسی زندگی میں دیکھنا ہوتا ہے وہ دیکھ کے رہتا ہے. الطاف حسین نے یہ سب کچھ اپنی زندگی میں دیکھ لیا ہے جو کہ میں دیکھ رہا ہوں. میرا خیال تھا کہ شاید ایسا نہیں ہوگا, ایسا ہو گیا ہے اور ایم کیو ایم پہلی دفعہ ایک نئی شکل میں آ رہی ہے. اور فاروق ستار کا بھی وزن ہے جی, اس کے وزن سے اب کوئی انکار نہیں کر سکتا. وہ جدوجہد کا نام ہے اور مصطفیٰ کمال کا بھی ایک نام ہے. یہ دونوں سپوت بھی کراچی کے ہیں, فرزند بھی کراچی کے ہیں اور ہیں بھی ایم کیو ایم کے, ہیں بھی مہاجر. سو یہ کہنا کہ یہ ڈینٹ نہیں ڈال سکیں گے, انہوں نے ڈینٹ ڈال نہیں سکیں گے, ڈینٹ ڈال دیا ہے. وقت کا انتظار کریں آپ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. شیخ صاحب ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے. عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ صاحب کی باتیں آپ سن رہے تھے ناظرین. ان کا یہ کہنا تھا کہ رائیونڈ میں اگر ہمیں تنگ کیا گیا یا پریشان کیا گیا تو پھر اپنا فیصلہ کریں گے اور آگے بھی جا سکتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.